الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ گزشتہ درس میں ہم نے ایک لمبی حدیث آپ سامنے پڑھی تھی۔ اس حدیث کو حدیث جبریل کہتے ہیں۔ اس حدیث کی کیا اہمیت ہے اس کو میں نے بیان کیا تھا، اس کا ترجمہ بھی ذکر کیا تھا۔ آئیے آج اس حدیث کے ایک ایک حصے کی تھوڑی تفسیر ہم کرتے ہیں، اس کی توضیح تشریح کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ حدیث اس اعتبار سے بڑی اہم ہے کہ اس میں بنیادی اسلام اور ایمان کی بنیادی باتیں بتائی گئی ہیں۔ آدمی کو مسلمان ہونے کے لیے کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلا سوال جو کیا تھا وہ اسلام کے بارے میں پوچھا تھا کہ اسلام کسے کہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تھا الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ 5 چیزیں آپ نے ذکر کی تھی۔ پہلی چیز یہ کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کا روزہ رکھو، اور اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو حج بیت اللہ۔ یہ 5 چیزیں بنیادی طور پر جس کو آپ نے اسلام کہا۔ حقیقت میں یہ 5 اسلام کے بنیادی ارکان ہیں۔ دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے بنی الاسلام علی 5۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ 5 گویا اسلام کی عمارت کے 5 ستون ہیں، انہی پر پوری عمارت قائم ہے، اور حقیقت میں یہ بہت ہی اہم ہے۔ ان 5 کا جو آپ نے ذکر کیا یہی چیزیں ہیں: گواہی اللہ کے اس بات کی گواہی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور ایک کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور اس کے بعد نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کا روزہ رکھنا، اور اگر استطاعت ہو تو حج بیت اللہ کرنا۔ اس کو ستون کہا جاتا ہے، اسلام کے بنیادی ارکان کہے جاتے ہیں۔ ان میں پہلی چیز جو ہے حقیقت وہ اسلام میں داخل ہونے کا دروازہ ہے۔ بغیر شہادت کا زبان سے اقرار، زبان سے کہے، شہادت کے کلمہ کو بغیر زبان سے کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اور دل سے اس پر ایمان رکھ کر آدمی بغیر اس کے اسلام میں نہیں داخل ہوتا ہے۔ اسلام میں داخل ہونے کا دروازہ ہے یہ سب سے پہلی اور سب سے بڑی بنیاد ہے۔ اس کے بعد جو چیزیں ہیں وہ عمل سے متعلق ہیں، وہ عمل سے ضرور متعلق ہے، لیکن اتنی اہم ہے کہ ان کو فرائض، اسلام کے فرائض کہا جاتا ہے، بنیادی فرائض کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اس کی فرضیت کا انکار کر دے، پڑھے بنا، نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، اور اس کی فرضیت کا انکار بھی کر دے تو پھر مسلمان نہیں رہتا ہے، لاکھ جتنی مرتبہ بھی وہ کلمہ شہادت پڑھا کرے، کلمہ توحید جتنے مرتبہ پڑھے، لیکن اگر نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ ان 4 کی فرضیت کا اگر انکار کر دے تو اسلام کے دائرے سے باہر رہتا ہے، مسلمان باقی نہیں رہتا ہے۔ اس سے اندازہ لگتا ہے کہ یہ کتنے اہم ہیں۔ اور پھر ان 4 کے کرنے کا کیا طریقہ ہے، اس کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ نماز کے بارے میں کہا، خود اپنی نماز کی طرف اشارہ کر کے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، یہ نہیں کہ جیسے چاہو نماز پڑھ لو، بلکہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ یعنی ایک چیز ہوتی ہے کہ آدمی کو سے بیان کیا جائے،
آپ نے صرف بیان نہیں کیا بلکہ کہا کہ اس طرح پڑھو جس طرح پڑھتے ہوئے مجھے دیکھ رہے ہو، اور اسی لیے صحابہ کرام نے آپ کو جیسے جیسے دیکھا وہ بھی بیان کیا کہ آپ ایسے کرتے تھے۔ اسی طرح روزے کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، تمام اس کے مسائل اور احکام، اس کو کرنے کا طریقہ سب آپ نے بتلایا، اور یہ بھی کہہ دیا کہ ایسے ہی کرو۔ حج کے بارے میں آپ نے کہا کہ خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کا طریقہ پورے طور پر سیکھ لو۔ تو صاف مطلب ہو گیا کہ یہ عبادتیں ہیں، ان کو اعمال ظاہرہ کہتے ہیں، یعنی ظاہری طور پر یہ عمل دکھا رہا ہے۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو دوسرا دیکھ رہا ہے کہ آپ نماز پڑھ لیں، تو ان کو ظاہری اعمال کہتے ہیں۔ ان ظاہری اعمال کے سلسلے میں یہ سب سے بنیادی چیز ہے کہ ان کو اس طریقے پر کیا جائے جس طریقے پر کرنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اور آپ نے بتلایا ہے اور آپ نے کیا ہے۔ اور یہ بھی یہاں جان لیں کہ جب ہم اعمال کی بات کرتے ہیں تو یہ بنیادی فرائض ہے، ان کے علاوہ جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ سب کے سب اسلام کے اندر داخل ہیں، ان کو بھی اسلام کہا گیا ہے۔ یہاں تک آپ نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان یعنی اسلام کا دعویٰ کرنے والا آدمی کون ہے؟ جو اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو محفوظ رکھے، دوسرے مسلمان کو اپنے ہاتھ اور اپنی زبان دونوں سے محفوظ رکھے، اپنے ہاتھ سے بھی تکلیف نہ دے، اپنے زبان سے بھی تکلیف نہ دے۔ گویا اسلام کا تقاضا یہ ہے، مسلمان اپنے کہتے ہو تو اسلام کا تقاضا یہ ہوا کہ آپ کے ہاتھ اور منہ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، اس کو گالی نہ دیں، اس کو برا بھلا نہ کہیں، چغلی، غیبت، جھوٹ، ہاتھ سے تکلیف دینے کے جتنے راستے ہیں یہ سب بند ہو گئے ہیں، یہ سب اسلام کے خلاف ہو گیا، یہ تمام کے تمام اسلام کے خلاف ہو گئے۔ اور ان تمام کی وضاحت، ان تمام اعمال ظاہرہ کی وضاحت احادیث کے اندر ہے۔ آئیے ایک حدیث، صرف ایک حدیث کا میں ترجمہ آپ کے سامنے کرتا ہوں، غور کیجئے کہ اسلام نے کتنا صاف طور پر کہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ صرف یہ کہ بتلائے کہ یہ آپ کو کرنا ہے، بلکہ یہ بھی بتلایا ہے کہ یہ نہیں کرنا ہے، اور اگر یہ نہیں کرتے تو جتنا بھی آپ کرو جو کرنے والا ہے اللہ کے عذاب سے محفوظ نہیں، اللہ کی پکڑ سے محفوظ نہیں ہے۔ دونوں طرف سے چیزیں ہیں، کرنا ہے، کرنے کی چیزیں، اور نہ کرنے کی چیزیں جو حدود اللہ کہا جاتا ہے۔ تو کرنا ہے یہ متعین ہے، یہ کرنا ہے، اسی طرح نہ کرنا وہ بھی بتلا دیا گیا ہے، اور جو نہ کرنا ہے اس سے آپ کو بچنا ہے، کیونکہ جو نہ کرنے والی چیزیں وہ شیطان کا راستہ ہے۔ اسلام کو اللہ کا راستہ کہا، اور اسلام کے خلاف جن چیزوں سے منع کیا ان کو کس کا کیا کہا؟ اس کو شیطان کا راستہ کہا۔ حضرت نواس بن سمعان راوی یہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے دین کی مثال ایک سیدھے راستے سے دی ہے، اپنے دین کی مثال ایک ایسے سیدھے راستے سے دی ہے کہ جس راستے کے دونوں طرف پختہ مضبوط دیواریں کھڑی ہیں۔ یعنی راستہ ہے اور راستہ کھلا ہوا نہیں ہے، یہ نہیں کہ چھوڑ دیا کہ اس راستے پر چلو، راستہ کھلا ہوا نہیں ہے، راستے کے دونوں طرف دیوار ہے، مضبوط دیوار ہے، اور کہا کہ اس دیوار فیہما ابواب مفتحۃ، اور یہ جو دونوں دیوار ہیں ان دیواروں میں جگہ جگہ کھلے ہوئے دروازے لگے ہوئے ہیں، اور ہر دروازے پر پردہ لٹکا ہوا ہے، اور ہر دروازے پر اللہ کی طرف سے پکارنے والا ایک منادی کھڑا ہوا آواز دے رہا ہے، پکار رہا ہے، یا ایھا الناس ادخلوا الصراط جمیعا ولا تعوجوا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ کے بندو، یہی اللہ کا راستہ ہے جو دونوں دیوار سے گھرا ہوا ہے، اسی راستے پر سیدھے سیدھے چلتے رہو، اس سے ادھر ادھر نہ پھرو، اس سے ادھر ادھر نہ پھرو، یہ راستہ جو ہے سیدھا، یہ اللہ کا راستہ ہے، اس دیوار کے اندر رہ کر اس راستے پر سیدھے چلتے رہو، اسی پر قائم رہو، ادھر ادھر نہ دیکھو۔ اور ایک اللہ کی طرف سے پکارنے والا دیوار کے اوپر کھڑا ہے۔ جب کوئی آدمی اس دروازے کو کھولنا چاہتا ہے جو دیوار کے بیچ میں ہے،
جو دیوار کے بیچ میں جو دروازے بنے ہوئے ہیں، ان دروازے کو کھولنا چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اللہ کے بندے دروازہ نہ کھول، اس لیے کہ اگر دروازہ کھولو گے تو اس میں داخل ہو جاؤ گے اور یہ دروازہ تمہیں جہنم لے جائے گا۔ یہ دروازہ کھولو گے تو اس دروازے میں ضرور داخل ہو جاؤ گے، اور جب اس کے باہر نکل جاؤ گے تو اس صراط، یہ جو راستہ ہے اسلام کا، اس سے نکل جاؤ گے اور پھر تم جہنم میں چلے جاؤ گے، لہذا اس سے نہ نکلو۔ اس کے بعد فرمایا کہ کیا ہے اس مثال میں، کہا جو راستہ ہے یہ اسلام ہے، جو راستہ سیدھا راستہ ہے، دونوں طرف دیواریں کھڑی ہیں، یہ راستہ یہ اسلام ہے، اور جو دونوں طرف دیوار کھڑی ہے یہ اللہ کے حدود ہے، اس حد کے پار نہیں جانا ہے۔ جو جیسے دیوار، اگر کسی کی دیوار اگر زمین ہوتی ہے تو اور باؤنڈری اس نے بنا دیا، باؤنڈری کھینچ دی، تو باؤنڈری کے اندر کا جو حصہ ہے یہی اس کا ہے، باؤنڈری کے باہر یہ اس کا حصہ نہیں ہے۔ اللہ کا راستہ اس باؤنڈری کے اندر ہے، اس باؤنڈری کے باہر یہ اللہ کا راستہ نہیں ہے۔ حد بنا دی اللہ نے وہ دیوار قائم کر کے کہ آپ کو اگر اسلام میں رہنا چاہتے ہیں تو اسی حد کے اندر رہنا ہے، اس حد کے باہر نہیں جانا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں آپ، اور جو کھلا ہوا دروازہ ہے سے جو نکلتے ہیں یہ اللہ کے محارم ہیں، یعنی اللہ کی حرام کی ہوئی چیزیں ہیں۔ اگر دروازہ کھول کر اس کے باہر نکلتے ہیں تو اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور جتنا اس راستے پر چلیں گے، اس دروازے سے نکل کر چلیں گے، اتنا ہی زیادہ اللہ کے حرام کی ہوئی چیزوں کے اندر پھنستے جائیں گے، اور اتنا ہی آپ کو وہ راستہ، باہر والا راستہ، وہ اللہ سے دور کرے گا اور جہنم کی طرف لے جائے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ راستے پر جو کھڑا ہے، دیوار پر جو کھڑا ہے، آدمی پکار رہا ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، اور جو آدمی پکار رہا ہے وہ ایک مسلمان کے اندر کا دل اگر زندہ ہے اور وہ اللہ کے دین کو، اس کی شریعت کو سمجھتا ہے، جو دل اس کو غلط کاموں سے، محارم سے، اللہ کی نافرمانی سے روکتا ہے، وہ دل ہے جو اس کو بار بار ٹوکتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ دروازہ نہ کھولو، بار بار کہتا ہے کہ تمہارا راستہ زندگی میں جو ہے وہ یہ سیدھا راستہ ہے، اسی پر چلتے رہو، اس کے دیوار میں جو دروازے ہیں اس کو ہرگز نہ کھولو۔ یہ دل جس کا زندہ ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ دل جس کا زندہ ہوتا ہے وہ اس راستے پر چلتا رہتا ہے، لیکن جب دل میں کمزوری پیدا ہوتی ہے، جیسے ہی تو دروازہ کھول کر اس دیوار سے باہر چلا جاتا ہے، اور جب دیوار سے باہر جاتا ہے تو اس کے لیے ہزار گمراہی کے راستے ہوتے ہیں۔ مثال آپ نے دی ہے، بہت بہت زبردست مثال دی ہے کہ اسلام ایک دم سیدھا راستہ ہے، اس راستے کو اللہ نے متعین کیا ہے، اس کی ہدایت دی ہے۔ اسی لیے ترمذی کی ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد یہ آیت پڑھی، واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالیٰ دار السلام کی طرف دعوت دیتا ہے۔ سلامتی کا گھر ہے اللہ کا گھر، سلامتی کا گھر کہا میرے بھائیو، غور کیجئے کتنا جامع لفظ استعمال کیا ہے، یعنی وہ راستہ جو بتلایا گیا دونوں دیوار سے گھرا ہوا، یہ راستہ آپ کو کہاں لے آتا ہے؟ دار السلام لے آتا ہے، اس گھر کی طرف لے آتا ہے جو سلامتی کا راستہ ہے، اس گھر کی طرف لے آتا ہے جو اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کی طرف سے سلامتی اسی کے اندر ہے، اس گھر کی طرف لے جاتا ہے۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور یہی صراط مستقیم ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے۔ اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی الی طاعتک، کہ اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین کی طرف پھیر، اور میرے دل کو، دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنی اطاعت کی طرف گھما دے، اس لیے کہ اللہ کی مشیت تو صراط مستقیم طرف لے جاتا ہے۔ تو صراط مستقیم یہی ہے، اور یہ صراط مستقیم کی بنیاد کیا ہے؟ جسے آپ نے اسلام قرار دیا۔ صراط مستقیم کی بنیاد کیا ہے؟ جسے آپ نے اسلام قرار دیا ہے۔ 5 چیزیں یہ صراط مستقیم کی بنیاد ہے، جہاں سے اسلام شروع ہوتا ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کو سمجھنے اور دین کو سمجھ پر اس پر مضبوطی سے قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔